وہ کہ سوال ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پر اگر کسی گھرانے میں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے تو خوشیاں مناتے ہوئے مٹھائیں تقسیم کرتے ہیں. مٹھائی تقسیم اس لیے کرتے ہیں کہ خوشی ہے گھر میں. اور اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو پھر مٹھائی تقسیم نہیں کرتے. یعنی یہی کہ گھر میں کوئی خوشی نہیں ہے اور کوئی جیسے عام سا کوئی بات ہوگی تو بس بات ہو گئی ہے. اور یہ بات بالکل غلط ہے، ناانصافی ہے. لڑکا ہو یا لڑکی ہو، پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. نہ اس میں باپ کا قصور ہے، نہ اس میں ماں کا قصور ہے. اللہ نے جو چاہا ہے وہی دیا ہے، کیونکہ خالق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. تخلیق میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. نہ ماں کا قصور ہے بیٹا کرنے میں، بیٹی پیدا کرنے میں، اور نہ ماں کا کمال ہے بیٹا پیدا کرنے میں. یہ کمال و قصور ماں کا نہیں، نہ ہی باپ کا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بیٹے دیتا ہے، بعض کو بیٹیاں دیتا ہے، بعض کو دونوں دیتا ہے اور بعض کو محروم، دونوں سے محروم کر کچھ بھی نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اس لیے جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈریں. بیٹیاں رحمتیں ہیں. شاید ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ بیٹی کا کیا مقام ہے دین اسلام میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں دی ہیں اور اس نے ان 3 بیٹیوں کی صحیح پرورش کی ہے، صحیح تربیت کی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بنایا ہے، تقی پرہیزگار بنایا ہے، تربیت ٹھیک کی ہے، اس نے اپنی طرف سے ٹھیک تربیت کی ہے. دیکھیں ہدایت والدین کے ہاتھ میں نہیں ہے. اب بچہ بگڑا تو ہم سے پوچھے نہیں، ہم سے یہ پوچھے کہ تربیت ٹھیک کی ہے کہ نہیں. اگر والدین اپنی بیٹی کی 3 بیٹیاں ہیں وہ صحیح تربیت کرتے اللہ سے ڈرتے ہوئے تو یہ 3 بیٹیاں اس کے لیے جنت میں داخل ہونے کا سبب بن جاتی ہیں. جنت میں داخلے کی 3 بیٹیاں کافی ہیں. لوگ کہتے ہیں جنت میں جانا مشکل ہے، مشکل ہے، کتنے آسان ہے. 3 بیٹے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے صحیح تربیت کی ہے، جنت آسان ہو گئی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ بیٹے سے نوازے تو 2 بکرے ذبح کرے، اور اگر جس اللہ تعالیٰ بیٹی سے نوازے تو 1 بکرا ذبح کرے. یعنی خوشی منانی ہے. لڑکے کے لیے بھی خوشی ہے، لڑکی کے لیے بھی خوشی ہے. اس میں کوئی شک نہیں، بیٹے کے لیے زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس لیے بکرے بھی 2 ہیں بیٹے کے لیے، اور بیٹی کے لیے 1 بکرا تو ہے. اور یہ بکرے کیوں ذبح کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. شکران اسے کہتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے اس قابل بنایا ہے کہ ہم باپ تو بنے. دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ ہی ایک اولاد کو ترس رہے ہیں، بیٹی کو بھی ترس رہے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ان کو. وہ ایسے بدبخت لوگ ہیں. بیٹی گھر میں، رحمت اللہ کی آئی ہے گھر میں، اور گھر میں اندھیرے چھائے ہوئے ہیں. یا بعض خاوند جو اپنی بیوی کو کوستے رہتے ہیں، یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، یہ تم منحوس ہے، تمہاری نحوست گھر میں چھائی ہوئی. بیٹیاں بیٹیاں، اللہ کی رحمت کو نحوست سمجھتا ہے. اس سے بڑا کر بدبخت انسان ہے. سبحان اللہ. اور واللہ ایسے لوگ، میں نے میرے سامنے ایسے بھی لوگ آئے ہیں، بیٹوں نے جوتے مار گھر سے نکالے. بیٹوں نے، جس کو وہ تمنا کرتا تھا اور بیٹیوں سے نفرت کرتا تھا، بیٹوں نے جوتے مار گھر سے نکالے. اب بیٹی کے گھر میں رہتا ہے. پناہ بیٹی نے آ کے، جس کو وہ بچپن سے، بیٹی رو کے کہہ رہی تھی کہ بچپن سے میرے والد نے مجھے ہر خیر سے محروم کیا ہے، ہر فوقیت میرے بھائیوں کو دی ہے، ہر اعتبار سے، تعلیم میں ہو، پیسے دینے میں ہو، اور بار بار ہماری طرف کبھی اشارہ کر کے، کبھی براہ راست، یہ منحوس ہے، یہ نحوست ہے گھر میں، یہ ہم بہنوں کو کہتا تھا. آج وہ کہاں ہے؟ چلنے کے وہ قابل نہیں ہے، اپنی صفائی کے وہ قابل نہیں ہے. یہ بیٹوں سے کھلاتی بھی ہیں، اسے پلاتی بھی ہیں، اسے صاف بھی کرتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا سارے بیٹے برے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے. جس کو آپ منحوس سمجھ رہے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ کل آپ اس کے محتاج ہو جائیں، پھر بقیہ زندگی حسرت و ندامت میں گزارتے ہیں.
اب وہ باپ سر اٹھا نہیں سکتا بیٹیوں کے سامنے، کیونکہ یہی باپ اپنے بیٹیوں پر زبان درازی کرتا تھا، ان پہ ظلم کرتا تھا. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر نعمت کا شکر ادا کریں. اور نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے صرف زبان سے نہیں، عمل سے. اور بیٹوں کا حق ہے کہ شکر اللہ کا ادا کریں، ان کو اللہ کی رحمت سمجھ کر ان کے پیار اور شفقت سے ان سے پیش آئیں، ان کو لیے دعا کریں اور ان سے دعا بھی کروائیں اپنے لیے. جب چھوٹی ہتھیلیاں جو ہے نا آپ کے لیے دعا کے لیے اٹھیں گی، پھر دیکھ کس طرح سے گھر میں رونقیں، برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. واللہ اعلم.